سب سے بڑا تاریخ کا ڈاکہ ثابت ہو گیا عمران خان کا. یہ نہ چیف الیکشن کمشنر ہم نے لگایا بھائی جان، نہ اسکروٹنی کمیٹی ہمارے دور میں بنی، نہ ایف بی آر اسٹیٹ بینک ہمارے دور میں انہوں نے رپورٹیں دی. تو یہ ساری چیزیں 8 سال سے، اور نہ ہی ہم نے یہ مقدمہ ان پہ کیا کہ اس نے وہاں پہ الیکشن کمیشن میں جو ایفیڈیوٹ دیا ہے وہ ایفیڈیوٹ جھوٹا ہے. کہ یہ لوگ جو آپ کو پیسے بھیجتے رہے، پیسے دیتے رہے، یہ پیسے آپ کو دے کس خوشی میں رہے تھے؟ انڈین شہری، اماراتی، امریکنز، برٹشرز، یہ کیوں دے رہے تھے آپ کو پیسے؟ آپ نے ایسا کیا کرنا تھا جس کے لیے آپ کو پیسے دیے جا رہے تھے؟ اور اگر وہ آپ جائز طریقے سے پیسے لے رہے تھے تو اکاؤنٹ چھپائے کیوں تھے آپ نے؟ یہ فارن فنڈڈ ایجنٹ جو ہے، اس نے ہماری معیشت تباہ کی 4 سال میں، ایک بڑی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمارے ادارے تباہ کیے. تو اب پاکستانی قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ کیوں کر کشمیر کا سودا ہوا، کیوں کر سی پیک کو سیبوٹاج کیا گیا، کس کے اشاروں کے اوپر؟ پاکستان دشمن لابی سے فنڈنگ لے کر. تو یہ پتا تھا کہ چوری ہے، پتا تھا کہ یہ ممنوعہ فنڈنگ ہے، اس وجہ سے سٹے آرڈرز کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر کے تاخیری حربے استعمال کیے گئے. ایک آدمی بیرون ملک ڈالروں سے پاکستان میں عیاشی بھی کرتا رہا اور پاکستان میں جلسے، دھرنے اور الیکشن بھی لڑتا رہا. یہ ماتم کا دن ہے کہ 8 سال وہ چور جس نے 1 نہیں 2 نہیں کئی ملین ڈالرز اور کئی ملکوں سے لے کر پیسے اس پاکستان میں کھیل کھیلتا رہا. ایجنٹ وہ ہے جس نے ورشا لوتھرا سے پیسے لیے، ایجنٹ وہ ہے جس نے رومیتا شیٹھی سے پیسے لیے، ایجنٹ وہ ہے جس نے لیسا ایس سے، ایس بیلیٹا سے، چارلز ہینز سے، نیٹ سے، لریسا سے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ساہیوال میں رہتے ہیں، یہ سارے پشاور کے شہری ہیں، ان سب کے نام لکھے پڑے ہیں. فرا گوگی کے اوپر جو ہے وہ جب معاملات نکلے تو وہ بچی ہے، عارف نقوی پہ جو ہے وہ معاملات نکلے تو وہ بیچارہ ہے. میں انہیں وارن کرتا ہوں، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی اور جو ورکرز ہیں ان کو بھی، کہ آپ ریڈ زون میں جو ہے وہ داخل ہونے کی کوشش ہرگز نہ کریں.